السلام علیکم. اگر آپ کو یہ نوٹس PDF فارم میں چاہیے تو یا پھر آپ اپنا Gmail اکاؤنٹ کمنٹ باکس میں لکھیے یا پھر جو میں نے WhatsApp نمبر دیا ہوا ہے آپ اس پر کانٹیکٹ کر کے یہ ریسیو کر سکتے ہیں. آج ہم بات کریں گے BEd کوڈ 8606 سٹیزنشپ ایجوکیشن اینڈ مینجمنٹ کی. گزارش یہ ہے کہ آپ اگر چینل پر نئے تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. کویسچن نمبر 5 ہے ایکسپلین سوشل ڈیویشن میتھڈ آف سوشل کنٹرول اینڈ رول آف ٹیچرز ان ڈیولپنگ سوشل کنٹرول. سوشل کنٹرول کا میتھڈ طریقہ کار کیا ہے اور سوشل کنٹرول میں ٹیچر کا کیا کردار ہے. آپ کس طرح سے ٹیچر کلاس روم میں بچوں کو کنٹرول کر سکتا ہے. کانسیپٹ دیٹ ایکسپریسز سوشلی ایکسیپٹیڈ بیہیویئرل نارمز اینڈ ایتھیکل اسٹینڈرڈز. ایک ایسا نظریہ جس کے تحت معاشی طور پر قابل قبول جو رویے ہیں ان کا اظہار کیا جائے، ان کے بارے میں بیان کیا جائے، اس کو کہتے ہیں سوشل کنٹرول یا پھر سوشل ڈیویشن. اب سوشل کنٹرول کے کون کون سے میتھڈ ہیں؟ سب سے پہلا میتھڈ ہے انٹرنل میتھڈ. انٹرنل میتھڈ کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے جب آپ نے کچھ قوانین بنا لیے ہیں کہ جب بھی بندہ ان قوانین سے پرے ہٹے گا تو ایک خاص جج یا وکیل یا پھر قانون دان اس بندے کو قانون کے تحت ان جو لائنز ہے، بارڈر لائنز ہیں، ان بارڈر لائن کے اندر دوبارہ لے کر آئے گا. تو یہ طریقہ کار انٹرنل میتھڈ کہلاتا ہے. اب ایکسٹرنل میتھڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اب کوئی قانونی ادارہ نہیں بلکہ معاشرے کا کوئی بھی بندہ یا پھر کوئی بھی سربراہ جو ہے وہ اس خاص بندے کو کہے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اس لیے آپ دوبارہ اپنے صحیح رستوں پر آ جائیں، تو وہ واپس لے آئے گا، تو اس کو کہیں گے ایکسٹرنل میتھڈ. انفارمل میتھڈ اور فارمل میتھڈ کا نقطہ سمجھیے. انفارمل میتھڈ میں کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ کسی غلط کام کرنے والے بندے کو کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہو. اب انفارمل میں ایک ایسا بندہ ہوگا کہ جو بیسیکلی کسی معاشرے کا، کسی گاؤں کا بڑا سربراہ ہوگا، یعنی پنچایت وغیرہ کا سربراہ ہوگا، تو جس کی بات مانی جائے گی. اور فارمل کی اگر بات کی جائے تو فارمل میں قانون دان ادارے، پولیس ہو گئی، کورٹس ہو گئی، یہ سارے وہ ادارے ہیں جو کسی بندے کو سزا دیں گے اور کہیں گے کہ آپ نے کام غلط کیا ہے، آپ کو سزا ملے گی، یا اگر آپ معافی مانگ لیں تو آپ دوبارہ واپس اپنی پہلی حالت میں آ جائیں گے، معاشرے میں رہنے کے قابل ہو جائیں گے، ورنہ آپ کو سزا ملنے ہی ملنی ہے. سیمی فارمل سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسے ادارے ہوتے ہیں جو آدھے گورنمنٹ ہوتے ہیں اور آدھے نان گورنمنٹ ہوتے ہیں، یعنی کچھ ان پر گورنمنٹ کے قوانین لاگو ہوتے ہیں اور کچھ ایسے قوانین ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنے طور پر بنائے ہوتے ہیں. جیسے پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں، پالیسیز اور سلیبس جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو گورنمنٹ والے دیتے ہیں، لیکن ان کی پالیسیز، ان کی اسکول کی ٹائمنگ، ان کا جو ٹائم ٹیبل ہے، اسٹرکچر ہے، وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میتھڈ ہے سوشل کنٹرول کے. اب سوشل کنٹرول میں ٹیچر کا کیا کردار ہے؟ سب سے پہلا ٹیچر کا کردار یہ ہے کہ ٹیچر ان بائسڈ رہے، کسی بھی ایک بندے کی یا پھر کسی بھی ایک طالب علم کی وہ سائڈ نہ لے. اس کے علاوہ ٹیچر کو چاہیے کہ تمام تر بچوں کو انکریج کرے آگے بڑھنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ان کو موٹیویٹ کرے. ٹیچر کو چاہیے کہ وہ تمام تر بچوں کو موٹیویٹ کرے، نہ کہ صرف ایک بچے کو موٹیویٹ کرے. ٹیچر شوڈ ایجوکیٹ دا اسٹوڈنٹس اینڈ انفارم دا اسٹوڈنٹس اباؤٹ ویریس سوشل فیسٹیولس. ٹیچر کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ایک تو معلومات زیادہ سے زیادہ دے اور جو سوشل فیسٹیولز ہیں، جو تہوار ہوتے ہیں، جو سماجی اور سیاسی جو ایونٹس ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی بچوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات دے، لوگوں کو معلومات دے. کیونکہ ٹیچر ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو ذرا زیادہ چیزیں آتی ہیں، زیادہ پڑھا لکھا ہے عام بندوں کی نسبت، تو اس لیے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے. ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ویل انفارمڈ ہو، یعنی اسے روزمرہ چیزوں کے بارے میں زیادہ معلومات ہو، تب بھی تو وہ دوسروں کو معلومات دے گا نا. تو یہ سارا ٹیچر کا کردار ہے.